نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے اور اکیلے بنایا ہے اور اپنی قدرت سے بنایا ہے اور بلا شرکت غیر کے بنایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں، اکیلے چلا رہے ہیں، بغیر کسی کی شرکت کے تنہے تنہا اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ ایک پتا بھی اس دنیا میں اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے۔ اس دنیا کو اللہ نے بنایا، زمین کو بچھا دیا، پھیلا دیا، پھر پہاڑوں کو اس پر گاڑ دیا، سمندروں کو چیر دیا، دریاؤں کو رواں کیا، آسمانوں کو بغیر ستون کے بلند فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین سے کھیتی، درختوں کو، سبزوں کو ایسے اگایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دن اور رات کا نظام چلایا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کلام پاک میں، اگر تا قیامت رات کا اندھیرا ہوتا، اللہ کے علاوہ کون جو دن کا اجالا لے آئے، اور اگر تا قیامت دن کا اجالا ہوتا تو اللہ کے علاوہ کون جو رات کا اندھیرا لے آئے۔ سارا نظام اللہ چلا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ ایسی مخلوق بھی بنائی ظاہری شکل میں، بڑی قوت والی، بڑی طاقت والی، بڑی قداور، اور ایسی مخلوق بھی بنائی اللہ نے جو انسان اپنی اس آنکھ سے نہ دیکھ سکے، نحیف، ضعیف، بہت کمزور، لیکن ساری مخلوقات کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف انسان کو بنایا۔ یہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اس انسان کے اندر اللہ نے وہ استعداد رکھی، وہ صلاحیت رکھی، وہ اوصاف رکھے جو اور مخلوقات کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سارے نظام کے چلانے کا اور انسان کو اشرف مخلوقات بنانے کا اس کی وجہ بھی بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ نے جن کو، انس کو یہ اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تخلیق ہماری ہے اسی لیے اِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر میں ہے اِلَّا لِيَعْبُدُونِ سے مراد ہے اِلَّا لِيَعْرِفُونِ، پہچانو کون ہے ہمارا خالق، جانو کون ہے ہمارا مالک، وہ کون ہے جو ہمیں ہر مشکل سے نکال رہا ہے، وہ کون ہے جو بیمار ہوتے ہیں صحت دیتا ہے، وہ کون ہے پریشان حالوں کے پریشانیوں کو دور فرماتا ہے، ان کو راستہ بتاتا ہے، وہ کون ہے جو گمراہ ہونے والوں کو پھر ہدایت بھی عطا فرماتا ہے، وہ اللہ ہے۔ وہ ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے۔ اللہ کا کوئی ثانی نہیں، اللہ کا کوئی سانجھی نہیں، اللہ کا کوئی متوازی نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ جس نے اللہ کو پہچان لیا، میرا پروردگار، میرا پالنہار، میرا مشکل کشا، میرا حاجت روا، میری ساری چیزوں کا پورا کرنے والا وہ اللہ ہے، پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جائے گا۔
ہماری دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے، انسانوں کو بنانے کے بعد ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی رہبری کے لیے، ان کو بتانے کے لیے، ان کو ہدایت کے راستے پر ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ جاری فرمایا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے انسانوں کی رہنمائی کے لیے آئے، اور ہر نبی نے آ کر انسانوں کو آواز دی، پکارا انسانوں کو، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے انسانوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ اخلاص ہے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ایمان ہے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ معرفت ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے سے یہ انسان اللہ کو پہچانے۔ ہر نبی نے، جو بھی نبی آئے، انبیاء علیہ السلام آئے، سب کی ایک ہی آواز، ایک ہی پکار، ایک ہی صدا، انسانوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو۔ یہ وہ کلمہ ہے جو لا سے شروع ہوتا ہے، نفی پہلے ہے، انکار پہلے ہے۔ لا، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے اس کو اللہ نے بنایا ہے، وہ مخلوق ہے، وہ اللہ کے علاوہ ہے، اور جو مخلوق ہے جیسے وجود میں آنے کے لیے اللہ کی محتاج ہے، ایسی ساری مخلوق استعمال ہونے میں بھی اللہ کی محتاج ہے۔ اللہ خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہے، سب اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ تعالی اپنے کرنے میں کسی وقت بھی، کسی حال میں بھی اپنی کسی مخلوق کی کبھی بھی کوئی احتیاج نہیں رکھتے۔ اللہ صمد ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اور اللہ کی بے نیازی کی کوئی حد اور کوئی انتہا نہیں، سب اللہ کے محتاج، اور اللہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر وہ استعداد رکھی، یہ اللہ کو پہچان سکتا ہے جیسے اللہ ہیں۔ عجیب بات ہے، یہ انسان زمین کے اوپر ہے لیکن یہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ کی ایسی عبادت کرو جیسے تم ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ کیفیت تو بنا ہی لو، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ انسان، اس کے اندر اللہ نے طرح طرح کی صلاحیتیں، استعداد بھی رکھی ہے۔ یہ انسان اگر اپنے انسانی کمالات کو عروج پر لے جائے تو یہ فرشتوں سے بھی اونچا اور اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، سور پھونکا، پھر اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں سے فرمایا، حکم دیا سجدہ کرو، اور تمام نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ اللہ نے اسے پوچھا، تم نے ایسے تو سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا؟ اور ابلیس کا جواب یہ تھا، میرا نسب اونچا ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے بنایا ہے آگ سے،
اور اس کو بنایا ہے مٹی سے. آگ افضل ہے، بہتر ہے، یہ اس نے یہ بات رکھی. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا، بنایا تو مٹی سے ہے، لیکن اللہ نے فرمایا میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. یہ انسان اگر اپنی اصلی کیفیت، اصلی اوصاف، اصلی صفات کو پا لے، یہ بہت اونچا جاتا ہے. لیکن اللہ نے یہ بھی فرما دیا، جب انسان اپنے انسانی کمالات کو ضائع کر دے، انسانی صفات کو کھو دے، ضائع کر دے، دیکھنے میں تو انسان ہے، شکل و صورت انسان کی ہے، لیکن فرمائے یہ جانور بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے. کہاں اتنا اونچا مقام اور کہاں یہ گر جاتا ہے، انسان اور جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. وہ کیا باتیں ہیں، وہ کون سی صفات ہیں، وہ کون سے کمالات ہیں جس کی وجہ سے یہ انسان فرشتوں سے بھی اونچا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ جب حقیقت بن کر انسان کے دل میں آتی ہے بات، لا الہ الا اللہ یہ کلمے کے الفاظ ہیں، ایمان کے بول ہیں، بہت قیمتی ہیں، بہت اہم ہیں، بہت ضروری ہیں. لیکن محض الفاظ، صرف بول، صرف بات. مولانا یوسف قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایمان یہ تو صفات کا نام ہے، ایمان یہ تو اندر کی ایک حقیقت کی پہچان ہے. ایمان کے بول قیمتی ہیں، لیکن صرف بول ہو ایمان کے، فرمایا قال سے قال پھیلتا ہے، حال سے حال پھیلتا ہے. اگر صرف ایمان کے الفاظ ہیں اچھی بات ہے، بہت ضروری ہے، لیکن ایمان کے الفاظ یہ ایمان نہیں ہے. ایمان کے الفاظ تو ایمان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ایمان کی حقیقت اور ہوتی ہے. ایمان یہ صفات سے پہچانا جاتا ہے، یہ علامات سے پہچانا جاتا ہے، اس کی نشانیاں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر نیکی تم کو خوش کر دے، برائی تمہیں رنجیدہ کر دے، تو یہ جان لو، سمجھ لو یہ ایمان کی نشانی ہے، ایمان کی علامت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، صحابہ کی ایک جماعت، پوچھا کیا حال ہے؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، ہم سچے مومن ہیں، ہم پکے ایمان والے ہیں. کیسے؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول، خوشی ہوتی ہے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، غمی آ جاتی ہے ہم صبر کرتے ہیں اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہتے ہیں. اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کعبہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم تم لوگ پکے ایمان والے ہو. ایمان اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں ہم نے پہلی قوموں کو بھی آزمایا ہے، ہم تم کو بھی آزمائیں گے. کس بات پر؟ کہ لا الہ الا اللہ، اس کا اقرار کرنے والے کون ہیں سچے، اور وہ کون ہیں صرف زبان سے ہی اقرار کر رہے ہیں. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت لکھی ہے کہ لیلا مجنو کے قصے مشہور ہیں. لیلا کی باندی نے کہا
عجیب معاملہ ہو گیا ہے. یہاں سے روز کھانا جاتا ہے، اتنے لیلا لیلا کہنے والے جمع ہو گئے، ان میں اصل کون ہے پتہ نہیں چل رہا. لیلا نے کہا کیا مشکل بات ہے، آج کوئی کھانا نہیں جائے گا، آج تشتری پہ صرف خالی تشتری پر ایک چھری رکھ کر یہ پیش کرنا ہوگا. اعلان کرو آج لیلا نے کھانا نہیں بھجوایا ہے، آج تو لیلا کی طرف سے اعلان ہے، مجنو اپنے چہرے کا گوشت کاٹ کے اس میں رکھ دے. باندی پہنچی کھانے کے انتظار میں، کوئی کھانا نہیں. اعلان ہوا، سب چلے گئے، بھاگ گئے، ایک رہ گیا. چھری اٹھائی، اپنے چہرے ماتھے سے کچھ گوشت نکالا، گال سے نکالا، ناک سے نکالا، چہرے کو خونا خون کر دیا. باندی آئی، لیلا نے کہا کون سا مشکل کام ہے؟ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اللہ سے تو ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے، آسانی مانگنی چاہیے، سہولت مانگنی چاہیے، سلامتی مانگنی چاہیے. ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت عافیت کی ہے. لیکن ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ آزمائیں گے، کبھی خوف سے، کبھی نقصان سے، کبھی جان کا نقصان، کبھی پھلوں کا نقصان، طرح طرح سے آزمائشیں آئیں گی. پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں خوشخبری سنا دو جو صبر کریں اور وہ یوں کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. سب سے زیادہ مشقت، سب سے زیادہ آزمائش، سب سے زیادہ پریشانی ظاہری اعتبار سے اس دنیا کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو رکھا ہے، سب سے زیادہ. اور پھر جو ان کے قریب ہوں، پھر ان کے قریب ہوں، پھر ان کے قریب ہوں. لیکن جب آزمائش آتی ہے ایمان والے پر، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑے لگائے جا رہے ہیں، گرم ریت پر لٹایا جا رہا ہے، گلے میں رسی ڈال کر کھینچا جا رہا ہے، لیکن زبان سے احد 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 پکار رہے ہیں. کسی نے کہا آپ اللہ کو پکار رہے ہیں لیکن اتنی پریشانی، اتنی مشقت، ظاہری شکل ایسی ہے آپ کی. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے آدمی مٹکا خریدتا ہے، ٹھوک بجا کر دیکھتا ہے کہیں سے ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے ٹھوک بجا کر دیکھ رہے ہیں، آزما رہے ہیں. دل مطمئن ہے، ایمان والے کا دل مطمئن رہتا ہے، یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے جو کچھ ہے. ایمان یہ علامات سے پہچانا جاتا ہے، اس کی نشانیاں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ایمان حقیقت بن کے دل میں اتر گیا، اسلام کا نور سینے میں داخل ہو گیا، کیسے پتا چلے؟ کوئی نشانی، کوئی علامت، کوئی پہچان؟ فرمایا ہاں 3 نشانیاں ہیں جس کے ذریعے سے پہچانا جائے، جانچا جائے، پرکھا جائے ایمان حقیقت بن کے دل میں اتر گیا. ایمان کے بول بہت قیمتی ہیں، بہت اہم ہیں، بہت ضروری ہیں، لیکن بول تو زبان پر ہوتے ہیں، زبان اظہار کی جگہ ہے. ایمان
اس کا مکان، اس کی جگہ، وہ تو انسان کا دل ہے۔ یہ دل بھی اللہ نے عجیب بنایا ہے، عجیب ہے یہ انسان کا دل۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ صحیح ہو گیا سارا بدن صحیح ہے، یہ بگڑ گیا سارا بدن بگڑا ہوا ہے، اور یہ گوشت کا لوتھڑا انسان کا دل ہے۔ دل کا بننا کیا ہے؟ یہ زمین اللہ کو نہیں سما سکتی، یہ آسمان اللہ کو نہیں سما سکتا، مومن کا دل ہے یہ اللہ کو سما سکتا ہے۔ دل کا بننا یہ ہے اس دل میں صرف اللہ ہو اور اللہ کے علاوہ کچھ اور نہ ہو۔ دل کا بننا یہ ہے۔ پوچھا کوئی نشانی، کوئی علامت؟ ایمان دل میں آ گیا؟ فرمایا ہاں، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے، پہلی نشانی اس دنیا سے بے رغبتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دنیا سے بچو، یہ ہاروت اور ماروت سے زیادہ جادو کرنے والی ہے۔ دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں، دنیا کے لیے وہ جمع کرے جس میں ذرا بھی عقل نہیں۔ فرمایا ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ یہ دنیا کا مال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین سید الآخرین ہیں، امام الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد رتبہ ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر۔ زمین اور آسمان کے خزانوں کی چابیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دی گئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا، آخرت کو ترجیح دی۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا ہے اللہ کے رسول آپ چاہیں آپ کے لیے مکے کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، اور جہاں آپ چلیں یہ سونے کا پہاڑ آپ کے ساتھ چلے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے ایک دن اتنا کھانے کو مل جائے، میری کمر سیدھی ہو جائے، اس پر میں تیرا شکر ادا کروں، اور ایک دن میرا فاقے سے گزرے، اس پر میں صبر کروں۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا ہے اللہ کے رسول آپ چاہیں آپ کو ملک النبیہ بنا دیا جائے، نبوت کے ساتھ بادشاہت دی جائے اگر آپ چاہیں۔ ایسے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، سلیمان علیہ السلام نبوت کے ساتھ بادشاہت، داؤد علیہ السلام نبوت کے ساتھ حکومت، یوسف علیہ السلام نبوت کے ساتھ حکومت۔ آپ چاہیں آپ کو ملک النبیہ بنا دیا جائے، اللہ کی طرف سے پیشکش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا آپ چاہیں آپ کو عبد النبیہ بنا دیا جائے، نبوت کے ساتھ بندگی دی جائے، دونوں میں اختیار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد النبیہ کو پسند فرمایا۔ امت کے سامنے عملی نمونہ پیش کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکان کیسا تھا؟ مبارک حجرہ، جنت کا باغ، جنت کا ٹکڑا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں 8 سال
جس مبارک حجرے میں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا ہے، وہ جنت اتنا مختصر، اتنا چھوٹا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ہم کھڑے ہو جاتے، قریب تھا چھت ہمارے سروں کو لگ جاتی. اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اگر رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک حجرے میں نماز کی نیت باندھ لیتے، سجدے کا وقت آتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک میرے پاؤں پر رکھتے، میں سمجھ جاتی سجدے کا وقت ہے، پاؤں کو سکیڑتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ کرنے کے لیے جگہ بناتی. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں 8 سال اس مختصر حجرے میں، جنت کے ٹکڑے میں، جنت کے باغ میں نے 8 سال گزارے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا. اسی مبارک حجرے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر بنی. اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں اسی حجرے میں حضور کے ساتھ رہنے لگی. اس مبارک قبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر میں رہنے لگی. فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ 2 سال اور گزر گئے. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، اسی حجرے میں ان کی قبر مبارک بنی. 2 قبور مبارک قبور ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی میں اسی حجرے میں رہنے لگی. اتنا مختصر حجرہ کہ 2 قبریں بن گئی. اور عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی میں رہ گئی. کتنے اور سال؟ 8 سال. 10 سال گزر گئے. 2 مبارک قبور ہیں. 10 سال تک میں اس مبارک حجرے میں رہنے لگی. پھر فرماتی ہیں جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا گیا، شہید ہو گئے، پھر اسی مبارک حجرے میں ان کی قبر بنی. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر میں اس حجرے سے چلی گئی. سننے والے نے یوں کہا اب تو جگہ باقی نہیں بچی اس لیے چلی گئی. فرمایا نہیں، پہلے شوہر کی قبر بنی، پھر والد کی قبر بنی، جب نامحرم کی قبر بنی حیا کی وجہ سے میں چلی گئی. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں پھر بھی آتی ان مبارک قبور کی زیارت کرنے کے لیے، ایسی چادر اپنے پر لپیٹتی کوئی مجھے پہچان نہیں سکتا تھا. کیوں؟ ایک نامحرم کی بھی قبر ہے وہاں پر. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کیسا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کس کے کھانے کی بات کر رہے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. سید ولد آدم ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پہلے ہم ایک چاند دیکھتے، پھر ایک چاند دیکھتے، پھر ایک چاند دیکھتے. 2 مہینے لگاتار گھر کے اندر کھانا پکانے کے لیے آگ جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی، کچھ ہوتا نہیں تھا پکانے کے لیے. پھر کیسے گزر اوقات تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اسودان، کھجور اور پانی. اور فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کر نوش نہیں فرمایا، کبھی بھی. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر صبح کو کچھ کھا لیتے پھر شام کے لیے کچھ نہ ہوتا کھانے کے لیے، شام کو کچھ کھا لیتے
پھر صبح کے لیے کچھ نہ ہوتا کھانے کے لیے. اور کب تک؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، دنیا سے پردہ فرما گئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر شام ہو گئی، رات ہو گئی، دل میں تقاضا پیدا ہوا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور دیکھوں، لیکن گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا. میں پڑوسن کے یہاں گئی، ادھار تیل لے کر آئی، اس ادھار تیل سے میں نے گھر کے چراغ کو جلایا، گھر میں روشنی ہوئی، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور پھر دیکھا. تو کسی نے کہا اچھا اس رات کو تمہارے گھر میں گھر کا چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا؟ تو عائشہ فرمانے لگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر تیل ہوتا تو میں بھوک کی وجہ سے پی نہ جاتی. علماء حضرات فرماتے اس جملے سے پتہ چلتا ہے اس رات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ تھا، فاقہ تھا. یہ سارا اختیاری ہے، سارا اختیاری. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے، حبیب خدا ہیں، رحمت للعالمین ہیں، زمین اور آسمان کے خزانے قدموں میں ہیں، چاہتے، لیکن امت کو ایک ترغیب دی، ایک بات بتائی، فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب وعابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر بلکہ راہ چلتا ہوا مسافر. فرمایا مجھے اپنی امت پر فقر اور فاقے کا ڈر نہیں، مجھے اپنی امت پر دنیا کی فراوانی کا ڈر ہے. دنیا کی محبت یہ ہر خطا کی جڑ ہے، دنیا کی محبت یہ ہر خطا کی جڑ ہے. اس دنیا کو اللہ نے بے قیمت بنایا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں رکھی. اگر یہ دنیا اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی قیمتی ہوتی اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتے. دنیا کو بے قیمت بنایا، بلکہ جو دنیا کی طرف رئیس لوگوں کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے وہ آسمانوں کی بادشاہت میں ذلیل سمجھا جاتا ہے، اس کی بھی قیمت ختم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی اسلام کی ہیبت اور وقت دلوں سے نکل جائے گی. فرمایا ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ یہ دنیا کا مال ہے. خبر دی ایک ایسا وقت آنے والا ہے میری امت پر جیسے بھوکے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، غیر میری امت پہ ٹوٹ پڑیں گے. صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا مسلمان اس وقت تعداد میں تھوڑے رہ جائیں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد میں ہوں گے بہت زیادہ. ان کی حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہو جائے گی. سمندر کی لہریں کنارے پر آتی ہیں، جھاگ بن جاتی ہیں، دوسری سمندر کی لہر آتی ہے، اس جھاگ کو یہاں سے وہاں لے جاتی ہے، تیسری سمندر کی لہر آتی ہے، پھر جھاگ کو وہاں سے پھر ادھر لے آتی ہے. وہ جھاگ سمندر کی لہروں کے رحم و کرم پر ہوتی ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول کس وجہ سے؟ فرمایا ان کے اندر وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی. عرض کیا وہن کی کیا بیماری ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت. جب یہ مرض امت کے اندر عام ہو جائے گا
پھر امت غیروں کا مقابلہ کر نہیں سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہی ہیں، اے عائشہ، اگر تم حشر کے میدان میں مجھ سے ملنا چاہتی ہو، 3 چیزوں کا اہتمام کرنا. 3 چیزوں کا. کپڑا اس وقت تک پرانا نہ کرنا جب تک اس میں پیبند نہ لگ جائے. مالداروں کے پاس بیٹھنے سے احتیاط کرنا، اور دنیا میں ایسے رہنا جیسے مسافر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتا رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں. مال، نقشے، چیزیں، عہدہ، منصب، ڈگری، یہ تو غیروں کے پاس بہت ہے. ان کو بہت دیا ہے. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے ان کے لیے دنیا ہے. ہمارے لیے اللہ نے آخرت رکھا ہے. الدنیا خلقت لکم، اس دنیا کو بنایا ہے تمہارے لیے. لیکن آگے فرمایا ہوا انکم خلقتم للآخرہ، تمہیں اللہ نے بنایا آخرت کے لیے. کتنا وقت ہے دنیا کی زندگی کا؟ تھوڑا سا، ختم ہونے والا ہے. پہلی نشانی ایمان حقیقت بن کے دل میں اتر گیا، دنیا سے بے رغبتی. اور دوسری نشانی دار الخلود، جہاں پہنچنا ہے آخرت، اس کا شوق ہو، اس کی تیاری ہو، اس کی لگن ہو، اس کی تمنا ہو. آخرت. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ہر نبی نے آ کر اپنی اپنی امت کو آخرت کی خبریں دی ہیں، لیکن جتنا میں نے اپنی امت کو آخرت کی خبریں دی ہیں، کسی نبی نے اتنی خبریں نہیں دی. موت کے بعد کی زندگی، برزخ، مرتے ہی عالم برزخ میں پہنچنا ہے، آخرت شروع ہو جائے گی. اور پھر حشر کا میدان ہے. حشر کا میدان اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں 50,000 سال کا یہ ایک دن ہے. حشر کا میدان 50,000 سال کا. اور حشر کا میدان اللہ تعالیٰ ایک نقشہ کھینچ رہے ہیں کلام پاک میں. وہ نقشہ کیسا ہے؟ ایسی گھبراہٹ والا دن ہوگا، ایسی خوف کا. دودھ پلانے والی مائیں اپنے معصوم بچوں کو بھول جائیں گی. حاملہ عورتیں حمل گرا دیں گی خوف کے مارے. ایسا لگے گا لوگ نشے میں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے لوگ نشے میں نہیں ہوں گے، وہ تو اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، حشر کے میدان میں ساری ایسے ہوں گے بغیر لباس کے، حیا کا کیا معاملہ ہوگا؟ فرمایا جس کا مفہوم ہے عائشہ، ایسی خوفناک، ایسی دہشتناک، ایسا مشکل وقت ہوگا، کسی کا خیال تک نہیں جائے گا میرے اوپر بھی لباس نہیں اور سامنے والے پر بھی لباس نہیں. ایسا دہشتناک وقت حشر کا میدان. نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نفسا نفسی. لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. وقت آ رہا ہے، کوئی کہانی نہیں، کوئی قصہ نہیں، خالی بات نہیں، حقیقت ہے. حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک کو بیان کر رہے ہیں. وقت آ رہا ہے. فرمایا دار الخلود، اس کا شوق ہو. انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اے اللہ کے رسول میدان میں اگر میں نے جان دے دی تو کیا ملے گا؟ فرمایا جنت، جنت ملے گی۔ سواری پر سوار دوڑتے ہوئے احد پہاڑ کی طرف، اللہ کی قسم مجھے احد پہاڑ کی اس جانب جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور واقعی ان کو آ رہی تھی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موت کا وقت قریب آ گیا، بیوی رونے لگی، ہائے افسوس، جدائی، جا رہے ہو۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بخ بخ، خوشی کی بات ہے، وقت آ گیا اپنے مولا سے، اپنے خالق سے ملاقات کا۔ اب تو ملاقات ہوگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب تو ملاقات ہوگی ان سے جو مجھ سے پہلے چلے گئے۔ خوشی، آخرت کا شوق ہو جائے، جانا ہے۔ اور اگر شوق نہیں بھی ہے تب بھی تو آخرت آنی ہے، پھر بھی تو جانا ہے، پھر بھی تو دنیا کو جدائی کرنی ہے۔ دوسری علامت دار الخلود، اس کا شوق پیدا ہو جائے۔ اور تیسری علامت کیا ہے؟ ایمان کی حقیقت دل میں آ گئی، اسلام کا نور سینے میں داخل ہو گیا۔ فرمایا تیسری علامت یہ ہے موت سے پہلے موت کی تیاری، آدمی اس میں لگا رہے، موت سے پہلے موت کی تیاری۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ موت کب آئے گی؟ ہم میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ لیکن ہے یقینی وقت مقرر ہے، جب اللہ کی طرف سے مقرر وقت آئے گا پھر یہ سانس کا دورہ ٹوٹے گا، پھر یہ دل کا دھڑکنا بند ہوگا، پھر یہ سانس کا لینا ختم، پھر یہ میت ہوگی جو کاندھوں پر اٹھا کر قبرستان کو لے جایا جائے گا۔ ایک لمحہ پہلے نہیں، ایک لمحہ بعد میں نہیں، جانا ہوگا۔ یہ اللہ کا اعلان ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت آنے والی ہے، کوئی منکر نہیں اس کا، کوئی اس کا انکاری نہیں ہے، بس اتنا ہے کب آئے گی۔ موت سے پہلے موت کی تیاری کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ کتنا وقت باقی رہ گیا؟ عرض کیا ہے اللہ کے رسول نماز پڑھتے ہیں یہ سوچ کر پڑھتے ہیں زندگی کی آخری نماز ہے۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے میں تو نماز کے اختتام پر ایک طرف سلام پھیرتا ہوں اور مجھ کو یہ امید نہیں میں دوسری طرف سلام پھیر سکوں گا یا نہیں پھیر سکوں گا۔ ایک لمحے کا بھروسہ نہیں، یہ رات آ گئی یہ پوری بھی ہے یا نہیں ہے، ہم نہیں بتا سکتے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا مفہوم ہے عقل مند ہے وہ انسان جو موت کو کثرت سے یاد رکھے، موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کی عزت اور آخرت کی شرافت کو لے اڑے، یہی وہ لوگ ہیں جو پورے کامیاب ہیں۔ ہر وقت یاد رہنا، موت تیاری میں لگے رہیں، کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ جب آدمی صبح اٹھتا ہے نا، مسنون دعا ہے، یہ دعا مانگے اٹھتے کے ساتھ ہی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ ہم تو مر گئے تھے، نیند موت کی بہن ہے، اللہ نے پھر زندگی دے دی، لیکن مت بھولنا والیہ النشور، ان قریب اللہ کے پاس جانے والے ہیں، لوٹنا تو اللہ کے پاس ہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 علامات ہیں جسے پہچانا جائے،
ایمان حقیقت بن کے دل میں آ گیا. ایمان والوں سے ایمان پھیلتا ہے، ایمان کی حقیقت دل میں آتی ہے، پھر اسے ایمان پھیلتا ہے، کال سے کال پھیلتا ہے، حال سے حال پھیلتا ہے. صرف بول ہے، یہ بھی غنیمت ہے، یہ بھی اللہ کا شکر ہے. کم سے کم ایمان کے بول تو زبان پر آ گئے، لیکن یہ کافی نہیں ہے. ایمان کی حقیقت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے ملفوظات میں ہے، میں نے اس کام کا نام تبلیغی جماعت نہیں رکھا، پڑ گیا. مجھے اختیار ہوتا میں اس کا نام تحریک ایمان رکھتا. تحریک ایمان. ایمان حقیقت بن کے دل میں اتر جائے. اصل تو یہی ہے. حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جماعت آئی، ہم نے بڑا کام کیا، اتنی جماعتیں نکالی 7 مہینے کی ملکوں میں، چلے 3 چلے کی جماعتیں، سہروزہ جماعتیں، اتنی مسجدوں میں کام جمایا ہم نے، اتنی مسجدوں میں گشت بھی، مشورہ بھی، ہر مہینے 3 دن جماعتیں نکلی، اس کی بھی ترتیب بنائی. حاجی صاحب کارگزاری سنتے رہے، کارگزاری پوری ہو گئی، پھر فرمانے لگے یہ بتاؤ کتنے ایسے تیار کیے جن کا یقین مخلوق سے ہٹ کر ایک اللہ پر آ گیا. مجھے تو یہ بتاؤ. محنت اس بات کی ہے اللہ پر یقین آ جائے، ایسا یقین آ جائے کہ مشاہدے سے بھی زیادہ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میرے اور اللہ کے درمیان کے پردوں کو ہٹا دیا جائے، میرے ایمان میں ذرے برابر کا اضافہ نہ ہو، میں تو اب بھی ایسا ہوں جیسے آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اور واقعی ایسا تھا. صحابہ اکرام جو فرماتے تھے نا، ان کے دل کی آواز ہوتی تھی، کوئی بڑھاوٹ نہیں، کوئی تسنع نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، دل کی آواز. واقعی ان کی کیفیت بن گئی تھی. وہ مشاہدے دیکھ رہے تھے غیب کو. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے رسول، میں بدر کے میدان سے گزرا، عجیب منظر دیکھا. میں نے دیکھا ایک شخص ہے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اور دوسرا کوئی ہے اور وہ اس کو مار رہا ہے. تو جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اس نے مجھے دیکھا، اس نے کہا اے عبداللہ. میں حیران، میرا نام کیسے جانتا ہے؟ پھر مجھے خیال ہوا جیسے کہتے ہیں اے اللہ کے بندے، ایسے اس نے مجھے کہا ہوگا اے اللہ کے بندے. پھر اس نے کہا اللہ تش اللہ تش، پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے. فوراً جو دوسرا شخص تھا اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا، گرز تھا، زور سے مارا. وہ آدمی زمین میں دھنس گیا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. تھوڑی دیر کے بعد پھر نمودار ہوا. پھر مجھے کہا عبداللہ التش التش. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ عرض کیا اللہ کے رسول میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. فرمایا تم نے برزخ کو دیکھ لیا، تم نے ابو جہل کو دیکھا، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے تا قیامت ہوتا رہے گا. غیب کا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے. ایمان کی وہ کیفیت ہو گئی، ایمان کی وہ سطح بن گئی. اللہ تعالیٰ کا مطالبہ سب سے یہی ہے ایسا ایمان لے آؤ جیسے وہ ایمان لے آئے تھے. ایسا ایمان میں ہوں اور اللہ ہو اور درمیان میں کچھ نہ ہو. لا الہ الا اللہ. مال سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اس کی بنتی ہے جس کی اللہ بناتے ہیں. نقشے چیزوں سے کام نہیں بنتا، کام اس کا بنتا ہے جس کی اللہ بناتے ہیں. عہدے منصب ڈگری سے عزت نہیں ملتی، عزت اس کو ملتی ہے جس کو اللہ دیتے ہیں. یہ لا الہ الا اللہ حقیقت بن کے دل میں آ جائے، دل کا وجدان بن جائے، یہ دل کا حصہ بن جائے، یہ دل میں رچ بس جائے، دل میں صرف اللہ ہو اور اللہ کے علاوہ کچھ اور نہ ہو.
اور اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں، اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں۔ جو صرف اللہ کا نام لیتا ہے کبھی محروم نہیں رہتا۔ جو اللہ کا نام لیتا ہے مجمع میں لیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے مجمع میں اس کا نام لیتے ہیں۔ کوئی چپ کے اللہ کا نام لیتا ہے، پھر اللہ بھی چپ کے اس کا نام لیتے ہیں۔ جو اللہ کا ہے پھر اللہ اس کے ہیں۔ جو اللہ کی طرف ایک بالش بڑھتا ہے، اللہ ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ کوئی ایک ہاتھ اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ دو ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ کوئی چل کر آتا ہے، اللہ کی رحمت دوڑ کر اس کو تھام لیتی ہے۔ جو اللہ کا ہے پھر اللہ اس کے ہیں، بڑے قدردان ہیں۔ کوئی آئے تو اس طرف ہم مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، اللہ منتظر ہے، انتظار میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب ساری کائنات کو بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب مبین میں لکھا، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے۔ اللہ نے ہمیں واقعات بتا دیے کلام پاک میں۔ دیکھو اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت ایسی زبردست ہے، کوئی اللہ کو عاجز کر نہیں سکتا، نہ زمین پر نہ آسمان پر۔ اللہ نے قوموں کے واقعات سنا دیے، ایسی قومیں گزری ہیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ سے سرکشی کی۔ قوم عاد ایک چیخ آئی، ساری قوم ختم۔ قوم سمود ایسی سرکش ہوا آئی، ان کو پٹک پٹک کے ان کے سر کے بھیجے نکال دیے۔ قوم لوط پوری بستی کو اوپر اٹھا دیا اور وہاں سے الٹا کر دیا، اور پھر ان پر مٹی پتھر برسائے، ختم کر دیا۔ قوم شعیب آگ برسی بادلوں میں سے قوم کو ختم کر دیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم، پانی کا ایک ایسا عذاب آیا، سب ختم۔ اللہ نے واقعات سنا دیا ہمیں۔ پھر اللہ نے یہ بھی فرما دیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب تک آپ ان کے درمیان میں بنفس نفیس موجود ہیں، اللہ کا کوئی عمومی عذاب نہیں آئے گا، یا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں۔ ہم اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، اے اللہ یقیناً ہم سے غلطی ہوئی۔ مولانا یوسف کاندیلی رحمۃ اللہ نے فرمانے لگے، ہم تو گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، دن رات ہم سے گناہ ہو رہے ہیں۔ یہ تو محض اللہ کا فضل ہے، اللہ نے اپنا کرم کیا، ہمیں موقع دیا ہے۔ یہ سورج جب تک مشرق سے نکل رہا ہے، لیکن وقت آئے گا جب یہ مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اب موقع ہے، اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں۔ جو استغفار کو لازم قرار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق سے، ہر تنگی سے، ہر ہم سے راہیں نکالتے ہیں، ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہم اپنی طرف سے بھی معافی مانگیں، ساری امت کی طرف سے معافی مانگیں، اے اللہ میں معاف کر دے۔ پھر حاجی صاحب فرمانے لگے، ایسا گناہ بحیثیت امت کے ہو گیا، کام لگایا ہمارے ذمے، دعوت اللہ کا کام تھا ہمارے ذمے، بحیثیت امت کے یہ کام ہم سے چھوٹ گیا۔ اے اللہ اس پر بھی ہم استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، ہمیں بھی اور ساری امت کو معاف فرما دے۔ دوبارہ اس کام پر آ جائیں، امت کا ایک ایک فرد اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے۔ اس زمین کے اوپر جو اللہ کی زمین ہے،
اللہ کی فرما برداری عام ہو جائے، اللہ کی نافرمانی مٹتی چلی جائے. اس کے لیے محنت کوشش کرنا یہ ہمارا کام، ہماری ذمہ داری. پہلے انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے، اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی بھی نہیں آئے گا. سارا کام، ساری ذمہ داری ہماری ہے. اللہ نے ہماری تعریف کر دی، بہترین امت ہے، ہم پر اللہ نے اعتماد کیا، بھروسہ کیا، اتنا بڑا کام ہمارے ذمہ لگا دیا. دین دنیا کے اندر عام ہوتا رہے، اللہ کی نافرمانی مٹتی چلی جائے، لوگ اللہ کو پہچان کر اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزاریں. صحابہ کرام نے اپنی ذمہ داری پوری کی، نکل گئے اللہ کے راستے میں. جہاں گئے وہاں کی قبریں بنی، جہاں جماعت جاری نے. ابھی ہم کابل گئے، 70 صحابہ کی قبریں اکٹھی. کراچی کے قریب جگہ ٹھٹا ہے، مولانا درخواسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بالتحقیق یہاں 100 صحابہ کی قبریں ہیں. دنیا بھر میں اس زمانے میں کوئی راستوں کا پتہ نہیں، کوئی سواریوں کا انتظام نہیں، نکل گئے. یہ کام ہے اللہ کے دین کو ساری دنیا میں پہنچانا ہے. جہاں جا سکے وہاں گئے، نہیں جا سکے نیت کر کے چلے گئے. عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحر اوقیانوس، اٹلانٹک اوشن، سمندر کے اندر گھوڑے کو ڈال دیا، پانی گھوڑے کے سینے تک آ گیا. فرمانے لگے اے اللہ، اگر میرے علم میں ہوتا اس پانی کے اس پار بھی لوگ آباد ہیں، میں وہاں بھی جاتا، تیرے نام کو اونچا کرتا، تیرے دین کو عام کرتا. نیت کر کے چلے گئے. یہ دین ہے، ہماری ذمہ داری ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے پوچھا کیا میں نے دین تم تک پہنچا دیا؟ فرمایا دین پہنچایا نہیں بلکہ اس کا حق بھی ادا کر دیا. اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، 3 دفعہ فرمایا. پھر فرمایا جو حاضرین ہیں وہ غائبین تک یہ دین پہنچا دے. جتنا جانتے ہیں، اگر ایک آیت بھی آتی ہے اس کو بھی آگے پہنچاؤ، لوگوں کو بتاؤ، سمجھاؤ کون ہے ہمارا خالق، وہ کون ہے ہمارا مالک، وہ کون ہے ہمارا رازق، وہ کون ہے ہمارا مشکل کشا. یہ کام ابھی اس امت کے ایک فرد کو کرنا ہے. وہ نکل گئے جان دینے کے لیے، جہاں وہ گئے وہاں کی قبریں بنی. ہمارے لیے آسان ہے. 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے، 7 مہینے کے لیے، سال کے لیے دنیا میں نکل جائیں، پھیل جائیں، واپس لوٹ کر اپنے اپنے مقام پر آ کر محنت کر لیں. کتنا آسان کر لیا اللہ نے. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے صرف یہ امت کا حصہ صحابہ کا 10واں حصہ کر لے، 10واں حصہ بس، اللہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ کریں گے جو اللہ نے صحابہ کرام کے ساتھ کیا. صرف 10واں حصہ کر لیں. 4 مہینے کے لیے نکل جائیں، 24 گھنٹے میں صرف 2.5 گھنٹے اس کے لیے مختص کر لیں. اس کام کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو اس کے لیے اب فرمائیں 4 مہینے کے لیے کون کون ساتھی تیار ہیں.